اے اہل کتاب، ودت آرزو ہے ایک گروہ کی، طائفہ ایک گروہ کی، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، لو یضلونکم کاش تم گمراہ ہو جاؤ، کاش یہ تمہیں گمراہ کر دیں، وما یضلون الا انفسهم لیکن یہ خود گمراہ ہیں، وما یشعرون لیکن انہیں اس کا شعور نہیں۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو، وانتم تشہدون حالانکہ تم اس کے قائل ہو، دل سے تم گواہ ہو اس پر۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں تم گڑبڑ کرتے ہو حق کو باطل سے، حق اور باطل کو آپس میں ملاتے کیوں ہو، وتکتمون الحق اور چھپاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون اور جان بوجھ کر یہ سارے کام کرتے ہو۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کا وتیرہ یہ ہے اور کہتے یہ ہیں، آمنوا بالذی انزل علی الذی آمنوا وجہ النہار، کہ ایمان لاؤ دن کی روشنی میں اس شخص پر، وکفروا آخرہ اور شام کو اس کا انکار کر دو۔ یہ یعنی نفسیاتی گیم کھیلنا چاہتے ہیں، کچھ لوگوں کو اندر بھیج کر دن گزارے کہ ہم ایمان لائے، اور شام ہونے سے پہلے کہ نہیں نہیں یہ جھوٹا ہے، تو جب واپس آئیں گے تو ساتھ دوسروں کو بھی جو کمزور لوگ ہیں لے آئیں گے۔ تو یہ اہل کتاب یہ گیم کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دن کی روشنی میں جا کر اس پر ایمان کا دعویٰ لے کے آؤ، کہ وہ کھلم ایمان لے کے آئے، اور شام ہونے سے پہلے کہ نہیں نہیں ہمیں یقین نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں آیا، ہم جو سن کر آئے تھے وہ دیکھا نہیں، وہ چیز نہیں ہے یہاں پر۔ تو جب یہ واپس آئیں گے تو باقی لوگ بھی ساتھ واپس آ جائیں گے۔ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ بھی واپس آ جائیں، جو گئے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ تم پر ایمان نہیں لائیں گے سوائے اس کے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، ان کے دین کی پیروی کریں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ ہدایت تو صرف اللہ کی ہے، أَن يُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ان کو نہیں ملی، یہ ہدایت ان کو نہیں ملی جو کہ تمہیں ملی ہے، اور اسی لیے وہ جھگڑا کر رہے ہیں اس میں، عند ربکم، اپنے رب کے ہاں، یعنی اب سے اپنے رب سے ضد کر رہے ہیں۔ قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ یہ فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہے دے۔ اب مثلا اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص پر انعام کرے تو ایک دوسرا شخص وہ اپنے دل میں حسد کرنا شروع کر دے کہ یہ انعام اس پہ کیوں ہوا ہے، مجھ پہ کیوں نہیں ہوا۔ تو یہ ان کا حسد تھی کہ یہ پیغمبر ہمارے اندر آنے چاہیے تھے، اس طرف کیوں آ گئے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور ضد کر رہے ہیں اور ہٹ در بھی کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی گنجائش والا ہے، علم والا۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان پر امانت کے ڈھیر ان کے پاس رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے۔ ومنہم من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ ایک دینار کے بھی اہل نہیں، ایک دینار بھی آپ انہیں دیں گے تو وہ واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، سوائے اس کے کہ اس کے سر پر بندہ کھڑا ہو جائے اور اس سے زبردستی اپنی امانت واپس لے لے۔ تو ان میں دونوں قسم کے کریکٹر موجود ہیں، بددیانت بھی موجود ہیں، ایماندار بھی موجود ہیں۔ ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ ان کی ایک اور بیماری تھی کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، اہل کتاب ہیں، اور یہ جو امی ہیں، بدو ہیں، عرب ہیں،
ان کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ان کے ساتھ جو مرضی کرو، ان کا مال کھا لو، ہڑپ کر لو، لائسنس ہے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو امیین کے بارے میں ہمیں کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ جانتے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، ہرگز نہیں، حقیقت تو یہ ہے جس نے پورا کیا اپنے وعدے کو، وَاتَّقَى، اور پرہیزگاری اختیار کی، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ تعالیٰ تقویٰ، ایسے صاحبان تقویٰ سے محبت کرتا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَإِيمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ لوگ جنہوں نے فروخت کر دی ہیں یا خرید لی ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کو اور اپنے قسموں کو، اس کے بدلے میں تھوڑا فائدہ لے لیا ہے، یعنی اللہ سے جو وعدے کیے تھے، اقرار کیا تھا، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ عہد اقرار ہے۔ تو انہوں نے جو اللہ سے اقرار کیا تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کریں گے، تیرے رسولوں کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کریں گے، تیری شریعت کا اتباع کریں گے، تو اس کو انہوں نے بیچ دیا ہے دنیا کے تھوڑے فائدے کے عوض۔ اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، تو ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ولا یکلمہم اللہ، اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ہی ان کی طرف نظر کرم کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، نہ ہی انہیں پاک کرے گا گناہوں سے، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور انہی میں سے ایک فریق ایسا ہے، لفریقاً، ایک فریق، یلون السنتہم بالکتاب، وہ اپنے زبان کو مروڑ کر ایسی بات کہتا ہے کتاب کی تلاوت کرتے ہوئے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، کہ تم سمجھو کہ یہ کتاب میں سے ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ یہ ان کی ایک اور زیادتی ہے، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے اپنے الفاظ ایسے بیچ میں جوڑ دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی شاید اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ اب ایسے لوگوں کو کیسے اللہ پاک کر سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کی طرف سے غلط بیانی کر رہے ہیں۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اللہ، کسی انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہو، حکمت سے نوازا ہو، نبوت سے نوازا ہو، پھر وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی، کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں اللہ کو چھوڑ کر، وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، لیکن وہ تو یوں کہے گا کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اس لیے کہ تمہیں کتاب سکھائی گئی ہے اور تم خود پڑھتے ہو اس کتاب کو۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ کبھی تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ فرشتوں کو اور انبیاء کو اللہ کے مقابلے میں رب بناؤ۔ اَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا، بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عیسائیت سے انہوں نے اسلام قبول کیا، تو جب وہ یہ آیات پڑھتے تھے تو انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم نے کبھی اپنے علماء کو اور انبیاء کو ارباب من دون اللہ تو نہیں بنایا، ہم نے کبھی اپنے اولیاء کو یا انبیاء کو یا صلحاء کو اللہ کے مقابلے میں رب تو نہیں بنایا، اور قرآن کہتا ہے تم نے رب بنایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا جب وہ تمہیں کہتے تھے کہ یہ حلال ہے تو تم مانتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں مانتے تھے۔ کہا جب وہ تمہیں کہتے تھے یہ حرام ہے تو مانتے تھے کہ نہیں؟ کہا ہاں مانتے تھے۔ کہا یہی انہیں رب بنانا، کہ ان کو تم نے اتھارٹی دے دی تھی حلال اور حرام کی، اور وہ اپنی مرضی سے جس چیز کو حلال
کہنا چاہے حلال کہہ دیتے تھے، جس چیز کو حرام کہنا چاہے حرام کہہ دیتے تھے، تو یہ ان کو رب بنانا اللہ کے مقابلے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ تعالیٰ نے عہد لیا انبیاء سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن، یہ ارواح کی بات ہے، عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور پھر ان سے کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کیا میں نے تمہیں کتاب اور حکمت سے نہیں نوازا؟ ثُمَّ جَاءَكُم، پھر جب میری طرف سے آئے گا تمہارے پاس رسول، ایک رسول، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا جو کچھ تمہارے پاس ہے، یعنی تمہاری کتابوں کو اور تمہارے دین کو، شریعت کو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تمہیں لازماً ایمان لانا ہے اس پر، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور لازماً اس کی نصرت کرنی ہے، اس پر اس کی مدد کرنی ہے۔ قال اقررتم، پھر اللہ نے کیا کیا، تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرے اس قول کو مضبوطی سے پکڑتے ہو۔ قالوا اقررنا، تو وہ ساری ارواح، سارے انبیاء کی ارواح بولی ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، تو اللہ نے کہا گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں سے ان کی ارواح سے ایک عہد لیا تھا جسے عہد الست کہتے ہیں، آگے اس کا ذکر آئے گا، الست بربکم، اور ایک عہد اللہ نے تمام انبیاء کی ارواح سے لیا تھا۔ تو تمام انبیاء کی ارواح سے جو عہد لیا تھا وہ یہ کہ انہیں ابھی وہ عالم ارواح میں تھے اور وہ اس بات کا اقرار کر رہے تھے کہ آخری جو نبی آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ان پر ایمان لانا ہے، اور اگر ہم اس وقت میں ہوئے تو ان سے ان کی نصرت کرنی۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، بس جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب یہود کو یاد دلایا جا رہا ہے، نصارہ کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے پیغمبروں نے یہ عہد کیا ہے، جب وہ انکار کی مجال نہیں رکھتے تو تم کیوں انکار کرتے ہو؟ افغیر دین اللہ یبغون، تو کیا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، حالانکہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے چار و ناچار وہ اسی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ سورج، چاند، ستارے، زمین، آسمان، کائنات کی ساری مخلوق یہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے، اس کی فرما بردار ہے، اور اسی کی طرف یہ سب جائیں گے، انہیں لوٹایا جائے گا۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا اور جو کچھ اترا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر، وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان کے درمیان کسی تفریق کے قائل نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اللہ کے لیے تابع فرمان ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کوئی شخص کہے کہ میں تورات پر عمل کر رہا ہوں نا، پورا عمل کر رہا ہوں، تو اب وہ دور گزر گیا۔ کوئی کہے کہ میں انجیل پر عمل کر رہا ہوں، وہ دور گزر گیا۔ اب اس سے ایک ہی دین قبول کیا جائے گا اور وہ ہے دین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ کوئی چیز لے کے آئے گا تو وہ اب قبول نہیں کی جائے گی۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، اللہ کیسے ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے انکار کیا ایمان لانے کے بعد، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اور وہ گواہی دے کہ آپ رسول ہیں اللہ کے، حق اور حق، وَأَنَّ الرَّسُولَ حق، اور یہ گواہی دے کہ رسول حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس روشن نشانیاں آ جائیں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان لوگوں کی سزا تو یہ ہے کہ ان پر لعنت ہو
اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی۔ یہود اور نصارہ پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس کتاب موجود تھی، ان کے پاس ہدایت موجود تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے۔ ایک شخص ہے نا، اس کو کچھ نہیں معلوم اور وہ کفر کے راستے پہ چل رہا ہے تو وہ ہلکا کافر ہے، لیکن ایک شخص وہ اچھا سب کچھ جانتا ہے اور جاننے کے بعد انکار کر دے تو یہ باغی ہے، اور اس کی بغاوت کی سزا یہ ہے کہ اس پر لعنت ہے، اللہ کی بھی، اس کے فرشتوں کی بھی، اور تمام کے تمام انسانوں کی بھی۔ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ان کا عذاب کم بھی نہیں ہوگا اور نہ ان پر نظر کرم کی جائے گی، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی۔ ینظرون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، سوائے اس کے کہ وہ لوگ جو توبہ کریں اس کے بعد اور نیک کام کریں، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اب بھی موقع ہے، یہ اہل کتاب ایمان لے آئے تو ان کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کافر ہوئے پھر کفر میں بہت آگے بڑھ گئے، اللہ فرماتا ہے میں ان کی توبہ بھی قبول نہیں کروں گا، اور یہی لوگ گمراہ ہیں، یعنی یہ اب اپنی کفر میں پکے ہو گئے، اب ان کے واپسی کا امکان نہیں ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، وہ لوگ جو کافر ہیں اور جب ان کی موت آئی تو اس حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، اگر یہ زمین بھر سونا یہ بھی فدیے میں دینا چاہیں تو یہ ان سے قبول نہیں کیا جائے۔ ویسے تو وہاں اس کا امکان نہیں، لیکن اگر یہ امکان پیدا ہو جائے کہ ساری روئے زمین جتنا سونا یہ فدیے میں دے کر اللہ کے عذاب سے جان چھڑانا چاہیں تو نہیں چھڑا سکتے۔ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں وہ کچھ جسے تم پسند کرتے ہو۔ جو چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں وہ جب تک تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ جانتا ہے۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، کھانے کی ساری چیزیں پاکیزہ وہ بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں سوائے اسرائیل نے جو کچھ اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اسرائیل یعنی حضرت یعقوب، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر کھانے پینے کی ساری حلال طیب چیزیں حلال تھیں سوائے وہ چیزیں جو یعقوب نے خود اپنے اوپر حرام قرار دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جو اونٹ کا گوشت ہے نا، اونٹ یا اونٹنی کا گوشت، یہ حضرت یعقوب کو راس نہیں آتا تھا، ان کو موافق نہیں تھا، ان کو اس سے کوئی الرجی ہو جاتی تھی، کوئی بیماری ہو جاتی تھی، تو انہوں نے یہ کھانا چھوڑ دیا۔ تو یہ تو ان کی ایک ذاتی ڈیسیجن تھا، لیکن بنی اسرائیل نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر رہا ہے کہ کھانے پینے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل پر حلال تھیں سوائے اس کے جو اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کی تھی، تو وہ اس کا ذاتی ڈیسیجن تھا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، یہ تورات کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اور تورات میں یہ حکم نہیں ہے، اس لیے تم تورات سے یہ حکم نکال کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ظاہر تورات میں اس قسم کا حکم موجود ہی نہیں۔ فمن افترى علی اللہ، اچھا یہ تورات میں تو حکم نہیں ہے، لیکن پھر یہ کیا کہتے تھے؟ ان کے علماء کہتے تھے ہمارے آباء و اجداد سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، تو دلیل تو ان کے پاس ہوتی نہیں تھی، لیکن رسم رواج آباء و اجداد سے یہ بات چلی آ رہی۔
بالکل. تو یہ آج بھی ہوتا ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے اور کسی بات پڑھ جائے تو بس پہلے سے موجود آ رہی ہے باتیں. فمن افترى على الله الكذب، تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، افتراء کر رہے ہیں. من بعد ذلك، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، تو یہ ظلم کرنے والے ہیں. قل صدق اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی نے سچ فرمایا. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھا. وما كان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. ان اول بیت وضع للناس، پہلا گھر جو اللہ کے لیے. اچھا یہ بھی انہوں نے یہ شروع کر دیا پروپیگنڈا جب تحویل قبلہ ہوا نا، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اب بیت المقدس کی طرف تم نے منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی اور بیت اللہ کی طرف پڑھنی ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو بیت المقدس ہے وہ تو پہلے بنا ہے. یہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا تھا ان کا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو انسانوں کے لیے بنا ہے وہ بکہ میں ہے. بکہ مکہ کا ہی نام ہے دوسرا. وہدی للعالمین، اور یہ ہدایت ہے جہانوں کے لیے. تو بیت المقدس کی تعمیر سے کوئی 1500 سال پہلے یہ گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو پہلا گھر تو یہ ہے. فیہ آیات بینات، اس میں روشن نشانیاں ہیں. مقام ابراہیم، ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہاں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے. وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم کھڑے ہوتے تھے، اس کے قدموں کے نشان ہیں. ومن دخلہ کان آمنا، دوسری نشانی یہ ہے کہ یہ امن کی جگہ ہے، جو بھی یہاں داخل ہوتا ہے امن سے ہو جاتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تیسری نشانی یہ ہے کہ یہاں اللہ کے لیے حج کیا جاتا ہے جو کہ استطاعت رکھتا ہے اس کے راستے کے سفر کی. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کفر کرے تو اللہ بے نیاز ہے تمام جہانوں سے. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا. واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ گواہ ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو. قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو. من آمن تبغونها عوجا، اس شخص کو جو ایمان لائے تم دنیا کی جلد حاصل ہونے والی چیز کو چاہتے ہو. عوجا، جلد حاصل ہونے والی چیز. وانتم شہداء، اور تم گواہ ہو اس بات پر. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین، اے ایمان والو اگر تم اطاعت کرو گے ان اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی تو یہ تمہیں لازمی پھیر دیں گے تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف. تم یہود اور نصارہ کی پیروی کرو گے، یہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے، یہ تمہیں کفر کی طرف پھیر دیں گے. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں جو غالب تہذیب ہے وہ نصارہ کی تہذیب ہے. یہود ان کے پیچھے ہیں، ان کا سرمایہ ان کے پیچھے ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ مسلمانوں کو کہتے ہیں اپنا دین، اپنی تہذیب، اپنی شناخت چھوڑ دو اور جو ہم کہیں وہ مانو. تمہاری عورت وہ لباس پہنے جو ہم کہیں، وہ لباس نہ پہنے جو شریعت کہے. تمہارے کاروبار اس طریقے سے چلے سود پر جس طرح ہم کہیں. تو آج بھی ان کی یہی خواہش ہے کہ تم دین کو چھوڑ کر ان کی پیروی کرو. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے انکار کر سکتے ہو. وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، جب کہ تم پر پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیات. وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اس کے رسول موجود ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے. فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کے کچھ اوراق تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اے عمر، قرآن کے بعد بھی اب اس کی ضرورت ہے؟
اور فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں تو اب اس شریعت کے اتباع کریں گے، عیسیٰ بھی آئیں تو اب وہ اس شریعت کے اتباع کریں گے، اب ان کے لیے بھی کوئی اور وہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے اور اس کے باوجود تم ادھر دیکھ رہے ہو۔ احتیاط بہت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی بالکل، مسلمانوں کے اندر شک پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ یا ایھا الذین، میرے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مشنری ادارے ہیں ان کے نا، جو ان کے ہسپتال، ان کے اسکول، ان کے کالجز، عیسائیوں کے جو مشنری ادارے ہوتے ہیں، ان کا کام ہی ہوتا ہے مسلمانوں کے اندر شک ڈالیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اسلام پر قائم ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو، یعنی اللہ کے اس پیغام کو، قرآن کو، جمیعاً سب کے سب، ولا تفرقوا، اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اللہ نے تم پر کی، اذ کنتم اعداء، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال دی، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم اس کی نعمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، ایک ایسا گڑھا جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، تم اس کے کنارے کھڑے تھے، فانقذکم منہا، تو پھر تم کو اس نے نجات دی۔ یہ تو شرک میں تھے نا، بت پرستی میں تھے سارے لوگ، اللہ نے اپنا نبی بھیج کر ان کو اس شرک اور بت پرستی سے نکالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ پر لپک رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر پیچھے کھینچ رہا ہوں، آگ سے بچا رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے کہ تم تو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تمہیں بچایا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تم پر کھولتا ہے تاکہ تم راہ پاؤ۔ ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر، تمہارے درمیان ایک ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروہ ہونا چاہیے جو پکارے لوگوں کو خیر کی طرف۔ امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ان بلٹ ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے جو خودکار سسٹم ہے کہ ہر دور میں تمہارے درمیان ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں، پیغمبرانہ کام کریں، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم کریں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائی سے روکیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جو فرقہ ہو گئے، متفرق ہو گئے اور اختلاف میں پڑ گئے اس کے بعد کہ ان کے درمیان صاف صاف احکام آ گئے تھے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، قیامت کا تذکرہ، جس دن لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، ان کے جرم کیا ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا کہ ایمان لانے کے بعد تم نے کفر کا رویہ اختیار کیا، فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، تو عذاب چکھو اس کفر کا جو تم کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے، جو ایمان پر قائم رہے، ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کے چہرے سفید ہوں۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو بیان کی جا رہی ہیں، جو ہم بیان کر رہے ہیں، سنا رہے ہیں آپ پر حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہانوں پر اپنی خلقت پر ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو کچھ ہے زمین و آسمان میں وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
اور اللہ ہی کی طرف تمام اعمال کا رجوع ہونا ہے، تمام کاموں کا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم وہ بہترین امت ہو جو تمام امتوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان لاتے ہو اللہ پر۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا سٹیٹس دے رہا ہے اہل ایمان کو۔ ایک طرف دنیا کے سارے انسان ہیں اور ان پر ایک سٹیٹس ہے اہل ایمان کا کہ ان دنیا کے لوگوں کو تم نے بتانا ہے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے۔ ورلڈ آرڈر تمہارا چلنا چاہیے۔ آج ورلڈ آرڈر ہمارا نہیں ہے، ہم وہ ہے ہی، وہی وہ قرآن کہتا ہے ہم وہ ہے ہی، وہی نا، جب ہوں گے تو چل جائے گا۔ پھر چل جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے وہی کوشش تو کرتا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے ہی ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے کچھ لوگ تو ایمان والے ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، ان اہل کتاب کی کوئی ان کی جو چال ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ یہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو یہ پیٹھ پھیر جائیں، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب تمہارے مقابلے کے نہیں ہیں، بس تمہیں استقامت دکھانی ہے، استقامت نہیں دکھاؤ گے تو تم پہ چڑھ دوڑیں گے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر مار دی گئی ہے ذلت جہاں بھی یہ ہیں، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، اگر یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہنٹ دیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ ذلیل و خوار ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پنجاب کے اندر بھی اور دیہاتوں کے اندر بھی کوئی بڑا چودھری ہوتا ہے نا، تو اس نے اگر کسی اپنے دشمن کو، کسی مخالف کو ستانا ہو تو کس کو بھیجتا ہے؟ اپنے مراسی کو بھیج دیتا ہے، کہتا ہے جا کے اس کے گھر کے سامنے اس کو، ایسا ہی کرتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ذلیل ہے، خوار ہے، لیکن اگر تمہیں ماریں گے تو میری اس سے ماریں گے، یعنی میں اگر تم میرے دین کو چھوڑ دو گے، میری مخالفت پر آ جاؤ گے اور ان سے مار پڑے گی تو یہ میری حکمت کا وہ ہوگا، ہے وہی ہو رہا ہے۔ الا بحبل من اللہ، یہ جب بھی تمہارے مقابلے میں آئیں گے اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہوگی۔ وحبل من الناس، یا انسانوں میں سے کوئی طاقت ان کے ساتھ ہوگی، ورنہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ کی ذلیل ترین مخلوق وہ اگر آج ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے اور ہم پر چڑھ دوڑ رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دیا ہے کہ ان کو ذرا مزہ چکھاؤ کہ انہوں نے میرے دین کو چھوڑ دیا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے کہ یہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور یہ قتل کرتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو بغیر حق کے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہے کہ یہ نافرمان ہے اور یہ حد سے گزرنے والے۔ لَيْسُوا سَوَاء، یہ سب برابر نہیں ہے، من اہل کتاب، اہل کتاب میں سے، أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور سجدہ کرتے ہیں، يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن پر، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہیں اچھی باتوں کا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہیں برائی سے، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکی کے کاموں میں دوڑتے ہیں، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ نیک وقت ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوهُ، اور یہ جو کچھ بھی کریں گے خیر اور بھلائی میں تو اسے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ کو خبر ہے کون پرہیزگار ہے۔ تو اہل کتاب میں سارے کے سارے ہی خراب نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ اچھے بھی ہیں اور ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔
اپنے دین پر بھی عمل کیا انہوں نے اور پھر ایمان لے آئے تو اس دین پر بھی عمل کیا تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے، لیکن اکثر ان کی وہ راستے سے ہٹی ہوئی۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو ان کی اولاد اور ان کی اموال وہ کام نہیں آئیں گے اللہ کے مقابلے میں۔ واولئک اصحاب النار، اور یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا، یہ جو اس دنیا کی زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کمثل ریح فیہا صر، تو وہ ایک ایسی ہوا ہے کہ جس میں پالا ہوا ہے، اصابت حرث قوم، جب وہ کسی کھیتی پر پڑتی ہے، ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، فاہلکت، تو اسے تباہ کر دیتی ہے۔ ہوا کے اندر یہ پالا کسے کہتے ہیں جی؟ ہاں، موئسچر یا وہ جو اولے سمجھ لیں یا ایسی چیز، تو وہ جب ایک پوری کھیتی پہ پڑ جائے تو کھیتی ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ان کی مثال ایسی ہے کہ جب یہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں تو اس سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا۔ وما ظلمهم اللہ، اور یہ اللہ ان پر ظلم نہیں کرتا، ولكن انفسهم یظلمون، یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانہ، اے ایمان والو اپنے راز اور بھید وہ کسی پر ظاہر نہ کرو، من دونکم، اپنے سوا، لا یألونکم خبالا، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے، یعنی یہود و نصارہ اور منافقین کے سامنے اپنے راز بیان نہ کیا کرو، اور خاص طور پر وہ راز جو قومی راز ہیں، جو تمہارے دفاع سے متعلق ہیں، وہ راز ان پر ظاہر نہ کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، یہ چاہتے ہیں کہ تم تنگی میں پڑ جاؤ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، جو کچھ ان کے منہ سے نکلتا ہے تمہارے لیے وہ بھی تمہارے سامنے ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، لیکن ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اس سے بڑھ کر پوشیدہ ہے۔ یہ جتنا منہ سے تمہارے خلاف برا کہتے ہیں نا، ان کے سینوں میں اس سے زیادہ تمہارے خلاف نفرت موجود ہے، حسد موجود ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ، ہم نے بیان کر دی ہیں اپنی آیات تم پر، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہا انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، یہ تم سے محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں پر یقین رکھتے ہو، تورات پر، انجیل پر، زبور پر۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور یہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں نا تو اپنی انگلیاں چباتے ہیں غصے سے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو کہ مر جاؤ اپنے غصے سے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے دلوں کی رازوں کو۔ إِذْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ، اگر تمہیں بھلائی ملے تو یہ انہیں ناگوار ہے۔ وَإِن يُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے، تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو ان کی کوئی چال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور جو یہ کچھ کرتے ہیں اللہ کے احاطہ قدرت میں ہے، اللہ سے یہ باہر نہیں ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، یہاں کے بعد اب اگلی بحث شروع ہو رہی، یہاں تک اہل کتاب سے بحث تھی۔ اب اس کے بعد جو آیات ہیں یہ غزوہ احد کی اور اس کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں، اور ایک لحاظ سے یہ آیات پہلے نازل ہوئی ہیں، جو پڑھ چکے ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں، لیکن مصحف میں ان کو پہلے رکھا گیا ہے اور یہ بعد میں رکھا۔ یہ نبوت کے تیسرے سال نازل ہوئی ہیں، اور جو پڑھ گئے ہم وہ 9ویں سال نازل ہوئی۔ فرمایا
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرو جب تم صبح صبح اپنے گھر سے نکلے تاکہ بٹھاؤ مومنین کو مورچوں پر۔ غزوہ احد کے دن کا ذکر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب مومن تمہارے اندر سے دو گروہوں نے کمزوری دکھائی۔ مسلمان جب مدینہ سے نکلے 1000 تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میری چونکہ بات نہیں مانی گئی اس لیے میں تو نہیں جاؤں گا لڑنے، تو وہ اپنے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو 2 قبیلے اور تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، چھوٹے چھوٹے قبائل تھے، یہ بھی ڈگمگانے لگ گئے۔ اگرچہ یہ مسلمانوں کے قبیلے تھے لیکن ان کو بھی ڈر پیدا ہو گیا کہ 300 تو وہ لے گیا ہے تو اب ہمیں بھی، تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم میں سے 2 جو گروہ تھے انہوں نے کمزوری دکھانی شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیں اس لشکر کا کیا حال ہوگا جس میں شروع میں ابھی لڑائی شروع ہی نہیں ہوئی اور کمزور عناصر گھس آئے ہیں۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار تھا، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر مومنین کو توکل کرنا چاہیے۔ لیکن مومنین نے انہیں سمجھایا تو پھر وہ تھوڑا سا ان کو ڈھارس بندی اور تھوڑا سا انہوں نے اپنی ٹانگوں میں جان ڈالی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تحقیق اللہ تمہاری بدر کے دن نصرت کر چکا ہے حالانکہ تم کمزور تھے۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی تم کمزور تھے لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو اور احسان بنو۔ اِذْ تَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ اہل ایمان کو ابھار رہے تھے قتال پر اور ان کی ڈھارس بندھا رہے تھے اور انہیں کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ، اور آپ انہیں کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بہتر نہیں ہے کہ اللہ 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا؟ بلا، ہرگز نہیں، یقیناً، البتہ، ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور جب جو ہی تمہارا دشمن تمہاری قریب آئے اور تم پر چڑھائی کرے، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو اللہ 3000 نہیں 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ جو ہی لڑائی شروع ہوگی، دشمن تمہارے قریب آئے گا، اس کے قریب آنے سے پہلے پہلے اللہ 5000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور اس کو ہم نے بنایا تمہارے لیے خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اطمینان ڈال دیا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کفار کا ایک پر اور ان کا ایک بازو کاٹ دیا جائے، او یکبتہم، یا انہیں ذلیل کر دیا جائے، فینقلبوا خائبین، اور وہ پھر لوٹیں خائب ہو کر اور محروم ہو کر اور خسارے میں۔ لیس لک من الامر شیء، پس اب آپ کا اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ آپ ان کو معاف کر دیں یا ان کو عذاب دیں کہ وہ ظالم تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا، سود در سود۔ یہ سود کی حرمت کا دوسرا حکم ہے۔ سود کی حرمت کا پہلا حکم وہ ناپسندیدگی والا تھا، وہ سورہ روم میں نازل ہوئے مکہ میں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سود بہتر نہیں ہے تمہارے لیے اور اللہ کو پسند نہیں ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے نا، سود در سود، اس کو منع کیا گیا۔ اس کی شکل یہ تھی کہ ایک شخص مثلا کسی سے 10,000 روپے لیتا تھا قرض، اور طے یہ پاتا تھا کہ سال بعد 12,000 لوٹائے گا، یعنی 2,000 سود دے گا۔ سال گزر جاتا اور اس کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو اب یہ ہوتا کہ اب اصل رقم 12,000 ہے اور اس پر 2,000 مزید سود ملے گا، یعنی 14 ہو جائے گی۔ تو اس کو کہتے ہیں سود در سود، کہ اس سود کو اصل میں شامل کر کے مزید، تو اس میں اس کو منع کیا گیا کہ سود در سود نہ لو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور اس آگ سے بچو جو تیار کی ہوئی ہے کفار کے لیے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑو اللہ کی اللہ کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آسمانوں اور زمین مطلب یہ ساری کائنات، اس جتنی جنت ہے۔ الذین ينفقون فی السراء، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں خوشی کی حالت میں، والضراء، اور تکلیف کی حالت میں۔ انسان پر ہر وقت ایک حال تو نہیں ہوتا نا، کبھی اس کو کشادگی ہوتی ہے، اس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں بھی ہوتے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تمہارے پاس ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور جب تک دستی ہو تب بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو غصہ دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، غصہ پی جاتے ہیں، اور معاف کرنے والے ہیں انسانوں کو۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، وہ لوگ جب کہ ان سے کوئی گناہ ہو جائے اور اس کے ذریعے اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، ذکروا اللہ، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، وہ بخشش طلب کرتے ہیں اللہ سے اپنے گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور وہ جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ تو اہل ایمان کی خاصیت یہ نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہی نہیں ہوتا، مومن بندے کی یہ خاصیت نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہی نہیں ہوتا، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن گناہ کے بعد اس کا رویہ وہ ہوتا ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ فوراً اسے اللہ کی یاد آ جاتی ہے، فوراً اسے احساس ہو جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے اللہ معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی، اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتا کہ میں نے ٹھیک کیا، نہیں، فوراً نادم ہو جاتا ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جزا ہے مغفرت، بخشش ان کے رب کی طرف سے، اور جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ونعم اجر العاملین، اور کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے واقعات گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تو زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اور دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہ جب مشرکین مکہ تجارت کے لیے جاتے تھے تو شام تک جاتے تھے، تو شام تک اگر جائیں تو راستے میں تبوک میں مدائن صالح، وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود، اس کے آثار موجود ہیں، اور اگر جنوب میں یمن کی طرف جائیں تو عاد کے آثار موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم زمین میں چلتے پھرتے ہو تو تمہیں ان اقوام کے آثار مل جاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے ان کا کیا حل کیا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے ان لوگوں کے لیے وہ ہدن اور ہدایت ہے، وہ موعظہ اور نصیحت ہے، للمتقین، صاحبان تقوی کے لیے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور نہ غم کرو اور نہ سستی دکھاؤ
تہینوا نہ سست ہو، ولا تحزنوا اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لائے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے، اب یہ غزوہ احد کے بعد کے حالات ہیں، مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست کا سامنا تھا، 70 مجاہدین شہید ہو گئے تھے، تو فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تمہیں نقصان پہنچا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن بدلتے رہتے ہیں انسانوں کے درمیان، کبھی فتح ہوتی ہے کبھی شکست ہوتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کوئی ایمان والے کون ہیں اور تم میں سے شہید کون ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، گواہ کون ہے، اور اللہ محبت نہیں کرتا ظلم کرنے والوں کے ساتھ۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور یہ اس لیے بھی آزمائش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالص کر لے اہل ایمان کو، ان کے درمیان سے کھوٹ نکال دے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما، یہ جو جنت کے سرٹیفکیٹ تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کے لیے، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تمہیں یوں ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ جان کر رہنا ہے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون سے ہیں اور صبر کرنے والے کون سے ہیں۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس سے پہلے، تو جب اس سے تمہاری مدبھیڑ ہو گئی اور ملاقات ہو گئی تو پھر اور تم اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، یعنی ایسی مشکل حالات آ گئے کہ وہ موت تمہارے سامنے آ گئی۔ عام حالات میں نا انسان کہتا ہے میں بڑی استقامت دکھاؤں گا، بڑی پامردگی دکھاؤں گا، دیکھی جائے گی، لیکن جب آمنے سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل۔ غزوہ احد میں ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شکل شباہت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، تو دور سے کسی نے ان کو گرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس نے کہا محمد شہید ہو گئے۔ اب یہ افواہ ایک دم لشکر کے درمیان پھیل گئی تو سارے مسلمان جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں نے تلواریں پھینک دی کہ اب لڑنے کا کیا فائدہ، اور بہت سارے لوگ وہ مدینہ کی طرف واپس مڑ گئے۔ اس پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، تو کیا اگر یہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، اور جو ایڑیوں کے بل پھر گیا تو اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ ثواب دے گا، بدلہ دے گا شکر گزاروں کو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ تو زندہ و جاوید ہے، اگر بالفرض ایسا ہو بھی گیا تھا تو تمہیں میدان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی نفس کے لیے موت نہیں ہے سوائے اللہ کے حکم کے۔ کتاب مؤجلہ، جو لکھا ہوا ہے وقت مقرر۔ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، اور جو دنیا کا بدلہ چاہے گا وہ اسے ہم دے دیں گے۔ ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا وہ بھی اسے دے دیں گے۔ وسنجزي الشاکرین، اور ہم ثواب دیں گے، بدلہ دیں گے احسان مندوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی ایسے نبی ہیں کہ جس کے ساتھ لڑے کئی گروہ۔ فَمَا وَهَنُوا، پھر وہ نہ ہارے، لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو مصیبتیں ان پر آئیں اللہ کے راستے میں۔ وَمَا ضَعُفُوا، نہیں انہوں نے کمزوری دکھائی، وَمَا اسْتَكَانُوا، نہیں وہ رعب کے نیچے آئے اور دبے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آزمائش آتی ہے لیکن آزمائش میں نہیں ہارنا چاہیے اعصابی طور پر، نہیں کمزوری دکھانی چاہیے، نہیں دبنا چاہیے۔
وما كان قولهم، اور کچھ نہیں تھا ان کا قول، ان کی زبانوں سے کچھ بھی بات نہیں نکلتی تھی الا ان قالوا ربنا، سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، اغفر لنا، بخش دے ہمارے ذنوبنا گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور جو زیادتیاں ہوئی ہمارے کاموں میں، وثبت اقدامنا، اور مضبوط کر دے، جما دے ہمارے قدموں کو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہمیں کفار کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا دنیا کا بدلہ بھی، اور کیا ہی خوب بدلہ ہے آخرت کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، کہ اگر تم کہاں مانو گے ان لوگوں کا جو اہل کتاب ہیں، تو یہ تمہیں اپنے پاؤں پر الٹا پھیر دیں گے اور تم نقصان میں جا پڑو گے۔ بل اللہ مولاکم، اب دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی اتباع نہ کرو، یہ تمہیں خسارے کی طرف لے کے جائیں گے۔ بل اللہ مولاکم، وہ تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، سب سے زیادہ مدد کرنے والا۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانا، ہن قریب ہم ان لوگوں کے دل میں جو کافر ہیں تمہارا رعب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے بغیر کسی سند کے۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ وبئس مثوى الظالمین، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ مسلمانوں نے خلفائے راشدین کے دور میں جتنی جنگیں لڑی ہیں، اس کا ایک اہم فیکٹر رعب ہے جو اللہ تعالیٰ نے کفار کے دل میں ڈال دی۔ اور پھر ایسا بھی موقع آیا کہ لاکھوں کی فوج ہے، کیل کانٹے سے لیس ہے، منظم ہے، ٹرینڈ ہے، اور چند ہزار مسلمانوں نے ان کو وہ کھدیڑ دیا کہ ان کا نام و نشان۔ یہ وہ رعب تھا جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا کر۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور اللہ سچا کر چکا ہے اپنا وعدہ، اِسْتَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تمہارے اندر کمزوری آ گئی، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم نے جھگڑا کیا ایک کام میں، وَعَصَيْتُمْ مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی اس چیز کو دیکھنے کے بعد جو تم پسند کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر مقرر کیا تھا اور کہا تھا تم نے اس وقت تک نہیں ہلنا ہے جب تک کہ میں آرڈر نہ دوں، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، اور آپ کے آرڈر وصول ہونے سے پہلے پہاڑی کو چھوڑ دیا، یہ اس خیال میں کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے، تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو نقصان ہوا، اس کی طرف اشارہ ہے۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ ایسا، کوئی ایسا تھا جو دنیا کا طلبگار تھا اور کوئی ایسا تھا جو آخرت چاہتا تھا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر ہم نے تم سے صرف نظر کیا، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ فضل والا ہے مومنین پر۔ غلطی تو انہوں نے بہت بڑی کی تھی لیکن نیت خراب نہیں تھی، ہاں وہ سمجھے کہ جنگ جیت گئے ہیں تو اب اتر جاتے ہیں، تو غداری کا ارادہ نہیں تھا، کمزوری، ہاں حکم عدولی کی تھی لیکن غداری کا ارادہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نقصان تمہیں ہوا اس سے، لیکن میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے مومنین پر۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔